أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذب الرانا فاهتجت الأرواح تستاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورهي في الآذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم وانتصرتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي إليه فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل نزلتم في منازلنا فزادنا بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبطول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول داعي إليه فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور ضاع عبده من به بذكره عزمه منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليكبروا واغدوا به برهانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا فاستشعر الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين تراب وبين ماء فاستبق من قبلة عنزا وكن يغزونا وعبر إلى سرور ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصونا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاحي لإلهي صانا ظهره الله حماه غداره وما برك مثله إنسانا وبحمده وبذكره والنشر والتوكيد رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadza wa qad asara al-ilahu nuqutahu bil qutbi bayyana lana tibyana awadami taqan nabiyina laha ataitukum min hikmati ihsana waja'akum rasuluna lakum minunna wa tansuruna wa tusbihuna ahwana qad basharu aqwamahum bil mustafa aqim dinamina rubatan masak wa makana bahwa wa inda al-amiru muqaddamu yamduna tahta liwa'i man nahdana ya ummat al-islami awwalu safi'i wa mutafi'i ana qatula atawalla hatta unadan fa wasaltu tawaqud yusma liqaulika najamu farikabana waliwa'u hamdillahi jalla biyadi wala awalan ati anal jinana akramul khalqi ala Allahi ana fal qad tabaka Allahu minhu hanana wala sawfa yu'tika fatarda jalla min mutti taqasaraan atahu mana billahi karizzik rawati Muhammad kalimatuliha anil qulubil rana rabbana salli wa sallim daima ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت الخروج لأحمد عن لمن ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وحب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله من عبد لمطالب رأى القرآن قد كان يغمر نور طه وجهه وترى إلى الجبل المصاب عيانا وهو ابن هاشم كريم شحم بن عبد مناف بن قصي كان ولده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك شانا وحفظت سبل المصطفى حتى ترى في سلسلة أجوله عدنانا وهناك القط واعلم برفعه إلى إسماعيل Kamar budak basi. Tapi kan beliau bang, lagi bangun yang di depannya seberangnya itu. Kan ada tanah kosong depannya tadi bang, kan? Iya dia besar itu. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصانا والهم والأحزانا ولقد كما قد جاء ما علمت به أن المحمد شرف الأقوانا ببحر من في بدنها فاستبشرت ودانا المخاض فأسرعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة
إلا بالله العظيم بكل لحظة أبدا عدد خلقي ورضي نفسي وزناد عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مكسان أسلام شركين وبلا شرك تصدع ودنا وقت الهداية وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا ذا القدر الأرفع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا إمام أهل رسالة مرحبا من به الآفات تطفى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين أنت في الحشر ملاذا مرحبا مرحبا لك كل الخلق تبزع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا
Husaini marhaban marhaban وينادون تراما مرحبا مرحبا قدها من حول أبضى مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فلها أنت فتى سجون مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة صفا مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علي من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عظيم الأمان يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جماع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل الملايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وسكينا يا رب أغيثنا بحياة حطال يا هما وختم العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على
وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أستغفر الله البرايا أستغفر الله من الخطايا أحمد الطور وآله والصحابة مسنا الشاع أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصفه تحجي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا يكون ثنانا لكن حبا في سر قد علم به صحبة ربنا وحدانا وإذ امتجسنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فكرنا ورجانا للوحيد الأحد العلي إلهنا متوسلا بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبالا من ودى ومن والانا والمحسن ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبنا أوصانا والحاضر والسعي في جميعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاحكك سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه بك العرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت له الصباغ صانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan kembali di malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Rabiul Awal, tepat pada malam 28 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Dan pada malam hari ini kita telah disediakan tempat oleh saudara kita, yaitu saudara Luqmanul Hakim, untuk mengadakan majelis maulid dan juga majelis ta'lim di rumah kediaman beliau. Kita doakan semoga saudara Luqman dikaruniakan rezeki yang banyak, halal dan barokah, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kelapangan rezeki sehingga dapat meneruskan proyek pembangunan renovasi rumahnya yang kena nambah pelatarannya, nambah kempet, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat seiring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini majelis kita dihadiri oleh guru-guru kita yang utama, yaitu Al-Habib Abdullah bin Usman Barakbah selaku pengasuh majelis Fatullah, dan juga ustaz kita, guru kita Ustaz Thayyibul Al-Khairi, dan juga waktu kita Pak Bapak Junaidi Umar. Kita doakan semoga berikan oleh Allah umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keistiqomahan di dalam memperjuangkan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan sikap kisah pun kecuali kisah tersebut penuh dengan keindahan. Mulai dari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW sampai beliau meninggal, semuanya penuh dengan keindahan. Sampai pada wafatnya pun penuh dengan keindahan. Beliau sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di saat ketika beliau membuka kain kafan yang menutupi wajah indahnya baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau katakan? Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah SAW. Betapa indahnya di saat engkau hidup ya Rasul, bahkan betapa indahnya ketika engkau wafat. Di saat hidupnya beliau indah, di saat bapaknya juga indah. Dan diceritakan bahwasanya Ummu Salamah ketika menghadiri wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, kami sedang duduk-duduk, kami para wanita sedang duduk-duduk menyaksikan jenazahnya baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menangis dan bersedih. Dan kami menghibur diri kami dengan cara kami memandang jenazahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang berada di atas kasur. Natassalu bi ru'yatihi, kami menghibur diri kami dengan memandang jenazahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan apa? Ahsanan nasi khulqan wa khuluqan. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling terbaik akhlaknya, paling terbaik fisiknya. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan fisiknya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak berarti di dunia ini yang semulia, yang sempurna
selain daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya kita di majlis ini adalah untuk mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengenal, maka akan timbul rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang dahulu, zamannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Muhammad dengan perantaraan penglihatan, karena mereka para sahabat itu adalah saksi hidupnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wasilah penglihatan mereka memandang wajah indahnya baginda Muhammad, mereka melihat keindahan akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat akhir zaman ini dengan wasilah, dengan perantara kita mendengar tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat mengenal Nabi Muhammad, sehingga timbul rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak pernah berjumpa kepada Nabi Muhammad, akan tetapi telinga kita sering mendengar sejarah singkat kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang akan menyebabkan kita untuk menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tinggi dan betapa mulianya derajat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala apa yang dipinta, segala apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan-bulan yang sudah kita lewati, bulan-bulan lalu yang sudah pernah kita lewati, di antaranya adalah bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab kita diingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di situ Allah menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kekuasaannya. Allah perjalankan baginda Nabi Muhammad SAW melalui Isra wal Mi'raj, melihat kebesaran Allah. Lalu di bulan yang lainnya, yaitu di bulan Sya'ban, ada peristiwa besar. Allah mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang di bulan Sya'ban terjadi perpindahan arah kiblat, tahwilul kiblat. Yang mana dulu umat Islam setelah beliau hijrah ke kota Madinah, umat Islam itu masih sempat menyembah Allah, melaksanakan sholat, menghadap ke arah Baitul Maqdis, kurang lebih selama 16 sampai dengan 17 bulan lamanya. Dan di dalam riwayat, Rasulullah SAW selalu menengadahkan tangannya ke arah langit, memohon kepada Allah agar supaya kiblat itu dipindahkan ke arah Ka'bah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada suatu permintaan yang beliau pintakan kepada Allah, melainkan Allah mengijabahinya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh benar-benar telah kami lihat wajahmu selalu menengadahkan ke langit. Tidak katik sikap manusia yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang paling banyak Allah sebutkan anggota tubuhnya selain daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Wajah satu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wajahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Baqarah ayat 144. Alam nashrah laka sadrak. Dada siapa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Dadanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allazi anqadha zahrak. Pundaknya siapa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran? Pundaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Insyirah ayat 1 dan 3. Bahkan
suara baginda Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u bi aswatikum sautan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mengangkat, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hari selepas sholat, beliau memohon kepada Allah agar supaya kiblat itu dari Baitul Masjid dipindahkan ke Ka'bah. Allah kabulkan permintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falan waliyannaka kiblatan tardaha, maka kami palingkan kamu ke arah kiblat yang kamu harapkan, yang kamu kehendaki, yang kamu sukai, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi pun menghadapkan ke arah kiblat, yaitu ke arah masjidil haram. Tidak ada sikap permintaan kecuali Allah mengabulkan permintaannya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu mulianya, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dipinta oleh Nabi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika ma tarda. Janjinya Allah akan memberikan sesuatu yang membuat Nabi ridho. Apa yang membuat Nabi ridho? Nabi kepengen umatnya selamat dari siksa api neraka. Nabi kepengen umatnya bahagia di dunia dan akhirat. Nabi kepengen umatnya masuk ke dalam syurga. Maka kalau dalam kitab-kitabnya para ulama, apabila ada orang yang beriman, maka tetapi dia fasik, dia galak maksiat, dikatakan bahwasanya dia bakal masuk ke neraka, akan tetapi transit setelah neraka kagak masuk ke dalam surga. Itulah karena berkat kasih sayangnya, cintanya bagi Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Beliau tidak rela bila mana salah si umatnya masuk ke dalam neraka. Maka itulah pentingnya kita untuk senantiasa menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya dengan cara kita menjalankan, melaksanakan daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintai aku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka sudah barang tentu kita harus mentaati perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika humul ladzina ma'a man an'ama alaihimullahu ta'ala, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyina wasyiddiqina wasuhada'i wasalihin wa husna ulaika rafiqa. Dia akan bersama dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para salihin, dan itulah sebaik-baiknya teman dan kemuliaan, keutamaan, khususiat itu hanya ada pada baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak katik pada
makhluk selain daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala Allah muliakan baginda Nabi Muhammad. Allah unjuk keistimewaan baginda Nabi Muhammad. Bahkan maaf ngomong tuh kalau kita meludah, jangan ke nak dembek ludah kita dijingok oleh wong sudah dak galak. Berbeda dengan ludahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka basa ala maridin illa syafahullah. Tidaklah Nabi itu meniup atau meludah sedikit terhadap orang yang sedang dalam keadaan sakit illa syafahullah, melainkan Allah menyembuhkannya. Maka dalam satu riwayat itu, dalam suatu peperangan, Nabi Muhammad SAW ngomong dengan para sahabat-sahabatnya, besok ada seorang laki-laki yang akan kuberi panji, akan kuberi bendera, yang mana si laki-laki ini adalah orang yang mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya, dan Allah pun dan juga Rasul pun mencintainya, dicintai dan mencintai. Maka para sahabat pun berkumpul keesokan harinya hadapan Nabi Muhammad SAW, berharap, mereka berharap bahwasanya mereka yang termasuk orang yang dicintai baginda Nabi Muhammad SAW, bukan berharap untuk menjadi panglima perang, kan, tetapi berharap kalau aku yang dia mengenal Nabi Muhammad SAW ini yang termasuk di antara manusia yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi para sahabat, apa yang beliau katakan? Beliau katakan, Aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Para sahabat pun menjawab, As-sabahu Rahman. Sayyidina Ali datang dalam keadaan sakit, dia terkena penyakit mata. Sampai dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Sayyidina Ali ketika kena penyakit mata tersebut tidak pacak berjalan kecuali dituntun. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengokon, nyuruh agar Sayyidina Ali dihadapkan kepada beliau. Setelah dihadapkan kepada beliau dalam waktu yang sedengar, dalam waktu yang sekejap beliau meludahi mata daripada Sayyidina Ali. Begitu diludahi oleh beliau langsung sembuh seakan tidak pernah merasakan sakit. Nah, itulah kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali yang riwayat-riwayat menerangkan keutamaan khususiyat Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat itu kalau seandainya di antara mereka ada putranya yang baru lahir, ada anaknya yang baru lahir, mereka cepat-cepat membawa anak bayi tersebut ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk ditahnik. Cara bahasa kita ini imunisasi. Ini termasuk tradisi yang langka. Biasanya kalau yang sudah paham, yang sering duduk majelis, itu kalau misalkan ngadakan acara akikoh, bukan hanya dicukur rambut, akan tetapi juga ditahnik, diinjuk kurma. Kurma tadi dimasukkan di dalam mulutnya orang yang soleh. Para sahabat pun demikian, dibawa anaknya di hadapan Nabi, Nabi terus mengemut kurma. Setelah diemut, dikunyah, dilembutkan, baru diberikan kepada si bayi. Tujuannya apa? Para sahabat menghadapkan putra-putrinya yang masih bayi di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kurma yang sudah bercampur dengan ludahnya baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi berkah. Jadi kalau semisal kita mendapatkan rezeki berupa anak,
ya Allah semisal ngadakeun maulid, ngadakeun walimah tasyakur tasmiyah, jangan cuma sekedar dicukur untuk nyobain, akan tetapi juga minta ditahnik, hadirkan soleh, hadirkan para habaib, zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita Palembang ini termasuk negeri yang insya Allah dipandang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di Palembang ini banyak sekali zuriyahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada malam hari ini majelis kita dihadiri oleh salah sikap zuriyahnya baginda Nabi Muhammad, yaitu Habib Abdullah bin Usman Barokallah. Semoga beliau terus menerus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusan dakwahnya. Dan semoga kampung kita ini, kampung Serang ini termasuk kampung yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi kampung yang dipandang dengan pandangan rahmat dari dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah sedikit daripada hikmah maulid. Lanjut kita mempelajari daripada pelajaran kita, yaitu kitab Az-Zikar